الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سیرت کے مضمون کو ٹھیک ٹھیک قرآن و سنت سے بیان کریں اور اس کو سمجھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے سامنے مثالی نمونہ سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ اچھا، آمین آمین۔ سب سے پہلی بات، انشاءاللہ یہ ہینڈ آؤٹ آپ دیکھیں گے کہ بالکل مختلف طرز پہ تیار کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو سیرت کا جو ہم کیوں پڑھیں، آخر اس کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے، اب آپ غور سے دیکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کے دو ہی ذرائع ہیں ہمارے پاس۔ ایک ہے کلام الہی قرآن مجید، اور دوسرا ہے انبیاء کی سیرتیں، اور ہمارے لیے خاص کر سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دونوں لازم و ملزم ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم الگ کر دیں اور صرف قرآن سے سمجھیں تو وہ پتہ ہے وہ شخص کیسا ہے؟ وہ ایک کشتی ہے جو نہ خدا کے، جس کا کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ کسی اناڑی مسافر کی زندگی اس پہ سوار ہو گیا تو بھٹکتا ہی پڑے گا۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب سے الگ کر دیں تو اللہ تعالیٰ کا راستہ پانے کی بجائے انسان جو ہے کہیں گمراہیوں میں نکل جائے گا، اور یہ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، ماضی میں آپ دیکھ لیں اور حال میں بھی ہو رہا ہے۔ لہذا وہ شخص فہم دین سے محروم رہا، اور نتیجتاً ہدایت سے بھی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بغیر قرآن کو سمجھا۔ یہ ایسے حقائق ہیں کہ جن سے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں؟ اگر سوال ہے تو سوال کریں۔ اب آپ کو انہی جملوں سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ قرآن و حدیث میں کیا اہمیت ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب پہلی آیت ذرا دیکھیں اور غور فرمائیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 164 ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اہمیت کا انتہا ہو گئی ہے۔ رب کریم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا۔ آپ بتائیں، احسان کا لفظ اور وہ بھی خود اللہ رب العالمین کے کلام میں موجود ہو تو اس کی کیا بندے کی سمجھ سے باہر ہوگا کہ وہ کتنا بڑا احسان ہے۔ کیا بڑا احسان ہے؟ نمبر ایک، اس بعث فیہم رسول من انفسہم، سب سے پہلے تو اس نے ایک رسول بھیجا، یہ احسان۔ نمبر دو، یتلو علیہم آیاتہ، یہ قرآن کی آیات ان کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، ان کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت ہی، پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کر کے ہی انسان بن سکتا ہے، انسان آخرت میں جنت میں جا سکتا ہے۔ یہ احسان کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ پہلا بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا تلاوت آیات، تیسرا یزکیہم، اللہ ان تلاوت آیت کے بعد انسان کا کیا ہوتا ہے؟ فکر کا تزکیہ ہوتا ہے، عمل کرتا ہے تو عمل میں تزکیہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، عمل کے مطابق۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تیسری اور چوتھی اور پانچویں بات کہ ان کو
تعلیم کتاب بھی دیتا ہے. یہاں تعلیم کتاب سے کا معنی ہے احکامات تھی. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال. تو یہاں یعلمہ الکتابہ کا مطلب ہے کہ ان کو احکامات کی تعلیم دیتا ہے، اور والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کاموں کی پیروی نہ کرنا، تلاوت آیت، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تزکیہ، تو گویا انسان نے اس اللہ کے بڑے احسان کی ناشکری کی. ذرا نوٹ فرمائیں کہ اہمیت اور حیثیت کا کس قدر اس ایک آیت سے انسان کو اندازہ ہوتا ہے. کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ پھر دیکھیں سورہ انبیاء کی 107 نمبر آیت آپ کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اگر آپ سیرت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، دنیا کے اندر آپ اللہ کی رحمتوں کے مستحق، اور آخرت میں اسی رحمت کے نتیجے میں ہم جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ عطا فرمائے گے. تو لہٰذا دنیا ہو، آخرت ہو، حتیٰ کہ جو حقوق العباد اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، جس میں سارے جانوروں اور نباتات، حیوانات کے حقوق آ جاتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت کے ذریعے محفوظ کر دیا. بات کلیئر ہے؟ اور جی آج سر، جزاک اللہ. آپ ایک بات آج نوٹ کریں، اور بڑے اس کا فقدان ہے، دنیا تباہی کی طرف لڑکتی چلی جا رہی ہے، اور وہ ہے کہ انسانوں میں اخلاق. ہر کوئی کہتا ہے مجھے اچھے اخلاق کا ہونا چاہیے. بھائی وہ اچھا اخلاق ہے کیا؟ کہاں سے ملے گا؟ کوئی ہے نمونہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کے لیے؟ اللہ اکبر. سورہ قلم کی آیت 4 آپ کے سامنے ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس اخلاق کے اعلیٰ درجے پر کون فائز ہے اللہ کی طرف سے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب کسی شخص کا کردار اعلیٰ نہیں بن سکتا جب تک وہ اس خلق عظیم کی اطاعت اور پیروی اور اپنے اخلاق کو اس کے مطابق نہ ڈھالے. یہ ہے وہ نمونہ جس کو بھول کر آج مسلمان ذلت اور پستی میں پہنچے ہوئے ہیں. کبھی نوٹ کریں، یہ ایک بہت معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ ہی عظیم الشان اخلاق والے ہیں. یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ رب کریم، کائنات کا مالک فرما رہا ہے. آج ہم اگر اس سے خالی ہوں گے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے مطابق اپنے اخلاق نہیں بنائیں گے، تو دنیا میں وہی حشر ہوگا ہمارا جو آج ہم اپنی قوم کا، مسلمانوں کا، اور بالخصوص پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کو ایک بھی بندہ جو حکومتی عہدوں پر فائز ہیں، بیوروکریسی ہے، یا آپ ارباب حکومت ہیں، آپ دیکھ لیں، یہ اخلاق ان کا وہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا. یہ مدینے کی ریاست کی ساری خوبیاں اس خلق عظیم کی وجہ سے تھی. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ سر میرا جی سر. کوشچن ہے، یہ اس میں اخلاق الہیہ جو لکھا ہوا ہے بریکٹ میں، اخلاق الہیہ، اس کا سر کیا ہاں جی مطلب؟ جی. اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ سب سے پہلے تو وہ خود ایسی ہستی ہے کہ جس کے عدل، اخلاق کیا ہے؟ فضائل، پورے فضائل کا موجود ہونا اور رذائل نام کی چیز نہ ہونا. تو اخلاق الہیہ کا مطلب ہے وہ اخلاق جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ. اچھا.
آپ ذرا آگے آیت دیکھیں، الم نشرح لک صدرک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرمایا کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ کس کے لیے؟ حق کے لیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیت جو پہلی آیت ہے، اگر کائنات میں کسی ہستی کے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ اس کا سینہ ہر قسم کی نیکی کے لیے کھول دیا گیا، اور وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ کا غم امت کے بارے میں آپ سے اتار دیا۔ پریشان تھے، دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیوں جاتے تھے؟ سخت پریشانی کے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مکہ کے لوگ یہ دنیا کس قدر بت پرستی شرک میں مبتلا ہے، کیا اخلاقی گراوٹیں ان کے اندر نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن نازل کر کے اور بذریعہ وحی آپ کو بالکل واضح کر دیا کہ یہ ہے اس کا علاج۔ وہ لے کے اٹھے آپ، اور اسی قوم کو آپ نے، وہ جو بھیڑے بکریاں بھی نہیں چرانے جانتے تھے، ان کو آپ نے دنیا میں بہترین اخلاق کا انسان بنا دیا۔ اور آپ دیکھیں آگے آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اب آپ روز پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ اذان دیتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، تو ذکر ایسا بلند کیا کہ تا قیامت ہر مومن جو ہے وہ اس ذکر کی لذت سے خود بھی اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا اور خود بھی مزے لے گا۔ یہ ہے، دیکھیں اگر ہم سیرت نہیں پڑھیں گے تو ان چیزوں سے ہم واقف نہیں ہوں گے، اگر واقف نہیں ہوں گے تو پھر آپ سوچیں کہ ہمارا دل کس طرح اللہ اور اس کے رسول کی طرف کھنچ کے رہے گا۔ اچھا، آپ ایک بات مجھے بتائیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث میں کہ تمہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے اور اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے، آپ لکھ لیں سورہ توبہ کی آیت 29 پڑھیں، ضرور پڑھیں اور اس کو یاد کر لیں۔ اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیے، یہ کب ہمیں پتہ چلے گا، ہمیں کب محبت ہوگی اللہ تعالیٰ سے بھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور محبت کا سبب کیا ہوتا ہے؟ جو آپ میں سے سب سے صحیح جواب دے وہ بولے، جلدی کریں۔ سر جب کسی کی اچھی عادتوں کا یا اخلاق کا یا کسی کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل سے پتہ ہوتا ہے تو تبھی ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اعلیٰ صفات، اس کی صفات اعلیٰ اور عرفہ ہوں گی تو ہم سب سے زیادہ اس سے محبت کریں گے۔ یہ ہے وہ محبت کا پیمانہ جو اصل میں انسان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اعلیٰ اور عرفہ، اس کے برابر کسی کی صفات نہیں ہے، لہٰذا وہ صفات جب قرآن میں سمجھ کے پڑھتے ہیں آپ قرآن کو، ان صفات کا آپ کو فہم و ادراک ہوتا ہے، معرفت ہوتی ہے، پھر انسان کہتا ہے واہ واہ، میرا مالک، میرا خالق کن عظیم صفات کا مالک ہے، میں تو اس کی حفاظت میں ہوں۔ لہذا انسان بہت ساری چیزوں سے بالکل بے غم ہوتا ہے، اپنے رزق کے بارے میں رازق وہ ہے، لہذا سب سے پہلے صفات عالیہ وہ اللہ تعالیٰ میں ہیں یا انسانوں میں، وہ اعلیٰ درجے کی صفات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سورہ قلم کی آیت 4 آپ پڑھ چکے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو آپ نے نوٹ فرمایا کہ یہ ہے وہ، اگر اس کی ہمیں فہم و ادراک نہیں ہوگا تو وہ محبت، دیکھیے اطاعت اور عبادت کی لطف کب آتا ہے؟ جب آپ اس کو اعلیٰ اور عرفہ سمجھ کے اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے
اور ہمیں ان صفات کا ٹھیک ٹھیک ادراک کرنا چاہیے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ نجم میں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ شخص، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دین کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں تو پھر وہ بات حدیث، وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، وہ تو صرف وہی ہوتی ہے۔ اب بڑے غور سے سنیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھے کوئی اور نہیں تھا، وہ بھی جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رائے کا اظہار فرماتے تو پہلا سوال کرتے یہ وہی ہے؟ جہاں آپ نے فرمایا وہ بالکل چپ، جہاں وہ وہی نہیں ہے پھر آپ اپنی رائے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی دین کے بارے میں جو بات کہتے ہیں وہ وہی ہے۔ رہی دنیا تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ کھجوروں کے پھل کی ایک بات ہوئی، یا غزوہ خندق میں جب خندق کھودی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ یہ وہی نہیں ہے تو آپ نے صحابہ نے رائے دی۔ اب آ جائیے سورہ الانعام کی 33، آپ دیکھیں کیا مقام و مرتبہ ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، گویا اس نے کس کو جھٹلایا؟ آیات الہی کو جھٹلایا، اللہ کے حکم کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو بات آپ کو دین کے بارے میں رہنمائی کر رہے ہیں وہ اللہ کی بات ہے۔ الذی یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں فإنہم لا یکذبونک، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فإنہم، بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، دراصل اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ مقام کس کا ہے؟ یہ مرتبہ کس کا ہے؟ یہ حیثیت کس کی ہے؟ یہ نبی کی ہے۔ اور ہم قرآن ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، کاش کتنی بڑی وارننگ ہے اس سورہ الحشر کی آیت میں، وما آتاکم الرسول، جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں فخذوہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، حکم۔ اور باقی ریڈ میں دیکھیں وما نہاکم عن، جس سے وہ روکیں، فانتہوا، باز آ جاؤ، کتنا سخت حکم ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے نیکی کرو، برائی سے بچو۔ کیسا تقوی اختیار کرو؟ جیسا تقوی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا۔ اور اگر تقوی اختیار نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں کس صفت سے ڈیل کرے گا؟ ان اللہ شدید العقاب، پھر اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ نبی کی حیثیت اور اہمیت، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، ان ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدن، گواہ بنا کر، ومبشرن، اور خوشخبری دینے والا، کس کو؟ جو اس دعوت کو قبول کر کے میرے راستے پہ چلے اس کے لیے جنت، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں جنت، اور اگر انکار کرے تو پھر وہ نذیرہ، اس کو ڈرا دو کہ پھر اس کا انجام دنیا اور آخرت میں کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ کا مرتبہ آگے، وداعیا الی اللہ، اور آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، کیوں؟ بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ ایک چمکتا ہوا آفتاب ہے۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں کیا مقام اور مرتبہ ہے، انسان ہرگز بیان نہیں کر سکتا۔ ہم اسی کو پکڑیں، اسی کے اندر رہیں، یہ ہماری ایک خیریت ہے۔ اب سنیں، انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ کہاں؟ سورہ زاریات کی آیت 56 میں،
کہ انسان کو پیدا ہی عبادت کے لیے، یعنی اطاعت الہی کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ نساء کی 80 میں، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو حضور کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم نے وہ کام نہ کیا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، یا آپ کی سنت کے مطابق نہیں کیا، تو گویا ہم نے اللہ تعالیٰ سے کی اطاعت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ آیتیں دونوں یاد کر لیں سورہ آل عمران کی، قُلْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ مومن اللہ سے کیسی محبت کرتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جزاک اللہ، یہ میں نے آپ سے کہا ہے یاد کر لیں، کیوں؟ یہ شرط ہے، وہ لوگ جو اہل ایمان وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ بقرہ کی 165 جس نے یاد نہیں کی ہے دوبارہ یاد کر لیں، قرآن چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، آپ کو بہت بڑی موٹیویشن ملے گی، آپ کو عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے گا۔ اب ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، اس کی شرط کیا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں شرط پر پورا اترنا ہوگا، فاتبعونی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے کہ کس کی محبت کے ساتھ اطاعت کرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ کو کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ جس سے محبت کرے کسی اور کی محبت کی ضرورت ہے؟ ساری دنیا اسے محبت کرے گی، فرشتے بھی کریں گے، انسان بھی کریں گے۔ اور ایک پہلی بات یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نمبر 2 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، سابقہ گناہ معاف، جنت کا راستہ صاف۔ اور اگر یہ کام کرو گے، اتباع رسول کرو گے، واللہ غفور الرحیم، تم اللہ کو کیا پاؤ گے؟ تو گناہوں کو بخشنے والا اور رحمتوں والا۔ تو اب اللہ آپ سے بخشش اور رحم کا معاملہ کرے، ایک کام اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور یہاں فاتبعونی، قل اطیع اللہ و رسول، ان سے کہو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اطاعت سے منہ موڑو گے، تولو کا مطلب ہی ہے منہ موڑو گے، کس سے؟ اطاعت سے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ کتنی زبردست آیت ہے۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ مسلمانوں کو ایک بات کھول کھول کے بتا دی کہ اگر تمہیں دنیا میں مسلمانوں، آپ ذرا آپ دیکھیں، ہم اہل ایمان ہیں، کس قدر ان چیزوں سے ہم تہی دست ہیں۔ ہم ہمارے بچے، ہم خود اس اسوہ حسنہ، اس رول ماڈل سے کہیں دور ہیں، کہیں دور ہیں، جبھی ذلتیں ہمارا مقدر ہیں۔ وہ غلام ہو کر صحابہ اور صحابیات کتنے عظیم ہو گئے اس اسوہ حسنہ کو اپنا کر۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سارے ایک سوال ہے کہ اطاعت اور اتباع کو ذرا کلیئر کر دیں۔ یہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، اطاعت جو ہے سمپل کسی چیز کا ماننا، اس کا حکم بجا لانا۔ جب محبت کے ساتھ آپ اس حکم کو بجا لاتے ہیں، یہ اتباع ہے، تو آپ کا طریقہ بالکل دوسرا ہوتا ہے۔ کہ محبت کس بات کا؟ کہ اس کو ٹھیک طریقے سے کرنا ہے۔ اتباع رسول میں جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ اپنے ایک ایک عمل، سجود، رکوع، قیام، وہ جو
तिलावत सब चीजें मोहब्बत की वजह से बिल्कुल ठीक ठीक उस तरह अदा करेंगे जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। और अगर आप आदतन नमाज पढ़ रहे हैं तो आप रोज पढ़ते हैं, आप देखते नहीं हैं। अब बात समझ आ गई है? इत्तिबा मैंने एक अमल बताया है, बात समझ आ गई है? बोलते क्यों नहीं है? जी सर। जब जी सर। सवाल करें तो जवाब दिया करें, मैं आगे चलूं। जी सर, बिल्कुल समझ आ गई। अब आगे देखें, सुभान अल्लाह। पूरे कर दे आपने माइक को बंद रखें, जब आपने सवाल करना हो तो माइक खोला करें प्लीज। अच्छा, अब जरा सुने। वइन्नहु लइल्मुन लिस्साअह फला तमतरुन्न बिहा। ये जो, अच्छा इसको ठीक कर लें, तर्जमा इसका नहीं है यहाँ पर आपके हैंडआउट में। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला के पास है क़यामत की घड़ी कब बर्पा हो, उसका वक्त सिवाय अल्लाह के किसी को मालूम नहीं। फला तमतरुन्न बिहा, इसके बारे में तुम्हें कोई शक होना ही नहीं चाहिए कि ये अल्लाह का के पास इसका इल्म है। और आगे बात है वत्तबिऊनी, ये नून साकिन है, मेरी इत्तिबा करो। मेरी इत्तिबा का मतलब क्या है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। क्यों? हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ये है वो सीधा रास्ता। आप इस पे, वो पहले का तर्जुमा नहीं है, वो आप लिख लेंगे। अब आपको समझ आई वो सिरात मुस्तकीम जिसकी हम दुआएं मांगते हैं, उस वो सिर्फ और सिर्फ किसका रास्ता है? बड़ी सारी आयत आगे आ रही हैं, बड़े गौर से देखिए। आराफ की 158 में अल्लाह ताला फरमाते हैं बत्तबाऊ हो ज़मीर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, इस नबी की इत्तिबा करो लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत याफ्ता बन जाओ। तो हिदायत याफ्ता वो होगा जो इत्तिबाए रसूल करेगा। व इन तुती हो, सूरह नूर में देखें, अगर तुम उसकी इताअत करो, किसकी? वो ज़मीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। तहतदू, फिर तुम हिदायत याफ्ता होगे, फिर हिदायत पा जाओ। आज में फरमाया वदउ इला रब्बिक, को बुला अपने रब के रास्ते की तरफ। किसको क्या इरशाद किसको हो रहा है? हुजूर नबी करीम, इन्नका लअला हुदम मुस्तकीम, बेशक आप ही सीधी राह पर हैं। कितनी आयतें देखें, व इन तदहू इला सिरातिन व इन्नका तदऊहुम, बेशक आप बुलाते हैं, आप दावत देते हैं, इला सिरातिन मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। अब इन सारी आयतों का के सामने आराफ की 158, नूर की 54, हज की 67, मोमिनून की 73, ये वो सीधा रास्ता जिसके लिए हम हर नमाज की हर रकत में दुआ मांगते हैं सूरह फातिहा में, वो सीधा रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। कोई सवाल, कोई कमेंट? सूरह यासीन में आप रोज पढ़ते हैं, जिनको याद है, वल कुरानिल हकीम, गवाह है कौन? ये हिकमत भरा कुरान किस बात का गवाह है? इन्नका लमिनल मुरसलीन, इस बात का गवाह है कि आप ही रसूल हैं। ये काफिर गलत बकते हैं, और रसूल भी हैं, अला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर भी हैं। व इन्नका लतहदी इला सिरात मुस्तकीम, सूरह शूरा में फरमाया। और फिर सूरह ज़ुखरफ में भी बिल्कुल, इन्नका अला सिरात मुस्तकीम, आप ही सीधी राह पर हैं। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम व मर्तबा कि इंसान इस बात को अच्छी तरह पल्ले बांध ले कि आपकी इताअत ही अल्लाह की इताअत है, आप ही सिरात मुस्तकीम पर हैं। अब इसलिए इंसान आप ही के नक्शे कदम पर चले। कोई सवाल, कोई बात जो क्लियर ना हुई हो? सर नक्शे कदम पर चलें, अल्लाह के रसूल हसना पर चलें,
تو نعوذ باللہ آج کل اتنی بدعت شرک پھیل گئی ہوئی ہے، تو یہ اسوہ حسنہ تو نانا ہوئی، یہ تو مسلمانی نانا ہوئی۔ بھائی اس سے ہٹا ہوا ہر قدم گمراہی ہے، بدعت ہے، بات ختم۔ آج ذلتیں پستیاں بھی ہمارا کیوں مقدر ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ جتنے آج مسلمان ذلیل ہیں، کوئی اور ہے ایسا طریقہ اور کوئی ہے زمانہ جس میں ذلت اور پستی اور بدعتوں کا یوں راج ہو؟ امت مسلمہ تعداد میں بھی زیادہ، وسائل میں بھی زیادہ، اور پھر ذلیل و رسوا ہو، صرف کس وجہ سے؟ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ بے شک سر، بے شک سر۔ آگے دیکھیں، سورہ نور کی 56 آپ کے سامنے ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، ایک تنہا یہ دیکھ لیں، اطیع اللہ نہیں آیا ساتھ، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، 3 کام: اقامت نماز، ادائے زکوٰۃ اور اطاعت رسول، یہ 3 کام کرو۔ گارنٹی ہے کس بات کی؟ لعلکم ترحمون، کہ تم پر اللہ یقیناً رحم فرمائے گا۔ نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، حلال حرام میں تمیز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، تو پھر اللہ کا رحم آئے گا ہمارے اوپر؟ بتائیں نا مجھے، نہیں سر، نہیں سر، بالکل نہیں آئے گا۔ کتنی بڑی وارننگ ہے، ذرا غور کریں۔ سورہ احزاب، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو درست کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن کیا کرنا ہوگا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، وہ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ یہ فوزن عظیمہ کے الفاظ کس کے لیے آئے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فوزن عظیمہ ہے کیا؟ جنت آخرت کی کامیابی۔ آخرت کی کامیابی۔ جنت مل جانا، جنت مل جانا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گارنٹی، اور آخرت فوزن عظیمہ، آخرت میں جنت، یہ ہے اس کا مطلب۔ قرآن کو غور سے پڑھیں، ایک ایک لفظ کے اندر ہدایت کس ڈھیروں ہدایت ہیں۔ ہائے کیا ہستی ہے یہ! دیکھیں ذرا، اس شخص سے اگر آپ کو اور مجھے محبت نہ ہو، کہ جس کی خوبی دیکھیں، اللہ بیان، لقد جاءکم رسول، یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آ گیا۔ کون ہے رسول؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من انفسکم، یہ خود تمہارے درمیان میں سے ہے، تم انسان ہے تم جیسا، عزیز علیہ، اس پر بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، ما انتم، جب تم مصیبت میں پڑتے، یعنی میرا دنیا میں سب سے زیادہ غمخوار ہے۔ حریص علیکم، یہ تمہارے لیے بہت حریص ہے کہ تم ہدایت حاصل کر لیں۔ اور تیسری بات، بالمومنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے انتہائی شفیق اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اگر اب آپ دیکھیں کہ یہ رب فرما رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں، آج اگر میں ہدایت پر ہوں، اگر آج میں اس دنیا کے اندر اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہوں، تو اس کی وجہ یہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ان کو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ پر بڑا شاق گزرتا ہے، اور انتہائی حریص ہیں کس بات کے؟ کہ یہ ہدایت یافتہ ہو گئی، اور پھر بڑے مہربان ہیں، رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ ذرا آیت پہ کبھی غور تو کریں۔ ہم تو قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے اللہ کے بندو، اگر ہدایت لوگے تو ثواب ملے گا،
اس ذہن سے خود بھی نکالیں، لوگوں کے ذہن سے بھی نکالیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہم قرآن مجید کے ساتھ کر رہے ہیں. ایک ایک آیت کو دیکھیں، پڑھیں، آپ کو سارا دن اس کی لذت آتی رہے گی. پوری زندگی میں عمل کرنے کا مزہ آئے گا جب ہم اس چیز کو سامنے رکھ کے کریں گے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں نا، ذرا سنیں درود و سلام کی فضیلت. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی. اللہ کا درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے. لہذا یہ کیونکہ اللہ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، تم بھی سوال کرو اللہ سے رحمتوں کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنون، ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. خطاب کس سے ہے بھلا؟ کس سے ہے؟ ہم سے. ہم سے ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما. اس پر خوب درود و سلام بھیجا کرو. آپ کرتے ہیں یہ؟ آپ نے کچھ فکس کیا ہوا ہے کہ دن رات میں نے اتنی مرتبہ درود و سلام پڑھنا ہے اور روز پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ سے، الحمدللہ سے. اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اور آپ میں سے ہر آدمی طے کرے کہ میں نے دن کے اور رات میں اتنی دفعہ درود پڑھنا ہے. اور شکر الحمدللہ سر، شکر الحمدللہ کرتی ہوں. کوشش کریں کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں. اچھا، اب سنیں درجہ اور حیثیت اور مقام و مرتبہ. یا ایھا الذین آمنوا، پھر خطاب ہم سے. لا تقدموا، مت آگے بڑھو، مت پیش قدمی کرو. بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول سے پیش قدمی مت کرو. اللہ نے اپنے ساتھ کس کو رکھا ہے؟ اپنے رسول کو. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے اور نیکی کرو اور برائی سے بچو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور جو کچھ آپ کر رہے ہو اس کو جاننے والا بھی ہے. جو دعائیں پڑھتے ہو، درود پڑھتے ہو، وہ سب اللہ کو پتہ ہے کس ایمان سے پڑھتے ہو، کس یقین سے پڑھتے ہو. ذرا سورہ فتح کی آیت دیکھیں. ان سر پچھلی آیت میں ایک وضاحت چاہ رہا تھا. جی سر، حکم. سورہ احزاب میں آخر میں لکھا ہے اے ایمان والو ان پر درود بھیجا کرو. یہ تو ٹھیک ہے. آگے لکھا ہے اور خوب سلام بھیجا کرو. سلام اچھا کی ذرا وضاحت کر دیں. اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ سر. یہ جو تسلیمن ہے نا، پہلے عربی کا تھوڑا سا آپ کو ویسے بھی علم ہے، یہ وہ ہے، اس میں تاکید ہے. سلمو، سلام بھیجا کرو. ٹھیک ہے، تسلیمہ خوب اچھی طرح. اچھا، سلمو کیا ہے؟ اصل میں دیکھیں، درود بھی ہم اللہ تعالیٰ سے رحمتیں کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کے اے اللہ رب العالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرمائے. اور یہاں جو سلام سے مراد ہے نا، اب ہم اس خود کے سلام سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جو ان کے درجات اور ان کی حیثیتیں ہیں، اے اللہ ان کو اور بڑھا عطا فرماؤ. ان میں اتنی سلامتی، ان کو اتنا فروغ دے کہ وہ مقام محمود تک پہنچ جائے. بات کلیئر ہے سر؟ پھر یہ جو سلام بھیجتے ہیں ہمارے آج کل کے کافی مسلمان، یا نبی سلام علیکہ یا حبیب، یہ جو پڑھتے ہیں یہ درست ہے یا یہ بھی؟ سر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ درود کے جو وہ ہیں سارے کے سارے قرآن و سنت میں جو ہیں وہ درود پڑھیں. آپ یہ چیزیں جو ہیں یہ خود نمائی ہے. یہ انسان جو ہے وہ طریقہ استعمال نہیں کر رہا
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور سلف صالحین نے کیا ہے، یہ سب خود جزاک اللہ. سر اچھا آپ ایک اچھا سوال کیا سر. قرآن کا آپ دیکھ لیں، جتنی آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، دراصل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف بندے کو راغب کرتی ہے. وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں. اب یہ گھڑ لیے ہیں ہم نے طریقے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سر. اگر مجھے محبت ہے تو مجھ سے اللہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آیت سورہ آل عمران کی 31 اور 32 یاد کر لیں. وہاں اللہ کہتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے اتباع کرو کہ میرے رسول کی. وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، یہ سب ہم نے گھڑ لیے ہیں. سورہ حجرات میں کمال کر دیا، یا ایھا الذین آمنو، خطاب آپ اور مجھ سے ہے، ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت پیش قدمی کرو اللہ اور اس کے رسول سے. جہاں حکم دیا وہ کرو، جس سے منع کیا ہے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم، وہ سنتا بھی ہے اور اچھا. یہاں تو سورہ فتح میں دیکھیں، انا ارسلنا، کیا شان بیان ہوئی ہے. اچھا آپ یہ بتائیں، پہلے یہاں ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ یہ جتنی اللہ تعالیٰ شانیں بیان کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے اور انہی شانوں والا بنایا ہے. تو ان کے بیان کا اصل مقصود کیا ہے یہاں بتائیں. سر کویسچن کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیں پلیز. ذرا ہوش سے بیٹھا کرے نا جب میں سوال کروں. اب میں سوال بھی کرتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں. ان سب کو بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ ان کو بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ جس ہستی جو بیان اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں وہ برحق ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. اب یہ وہ بیانات ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں ضروری ہے سب سے زیادہ، اور آپ کی اتباع کیوں ضروری ہے، کیونکہ آپ ہی کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنا کے بھیجا. آپ ہی اسوہ حسنہ ایسا ہے آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کے مطابق زندگی ڈھال لی جائے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو دنیا اور آخرت کی ذلتیں ہیں جو آج ہمارے سامنے اپنی قوم میں موجود ہیں. ان ارسلناک شاہد، اے اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ و مبشر بتا چکا ہوں، و نذیرہ بتا چکا ہوں، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم ایمان لو اللہ اور رسول پر. کیسا ایمان؟ وتعزروہ، اس کی عزت کرو، وتوقروہ، اس کی توقیر کرو، وتسبحوہ، اور اس کی تسبیح کرو، بکرتم و اصیلا، اللہ کی تسبیح کرو صبح اور شام. تو آپ نے دیکھا کس قدر کھول کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اگر کوئی سوال نہیں تو احزاب کی 31 سے وَإِن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سر ایک سوال ہے، جی یہ اب ربیع الاول شروع ہوا ہے تو تقریباً گھر گھر میں میلاد خوانیاں ہو رہی ہیں اور لوگ نعتیں پڑھ رہے ہیں. تو نعت تو خیر مجھے بھی پسند ہے، مگر جس میں شرک نہ ہو. نعت بندہ پڑھ سکتا ہے، سن سکتا ہے جس میں شرکیہ لفظ نہ ہو. دیکھیں میری بات سنیں، اگر وہ عمل صحابہ سے ثابت نہیں ہے نا، نعت یہ قرآن کا نعت ہے، آپ کو اور نعتیں کیوں پسند ہیں؟ کوئی نعت 99% شرکیہ ہوتی ہیں. کیوں؟ مشکل تو ہے اتباع رسول، وہ تو کوئی کرنے کا طرف آتا نہیں ہے.
اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ نعت لکھ دی، بس یہ نعت پڑھ لیں گے تو بھائی یہ قرآن کیوں نہیں پڑھیں؟ کس نے بھیجا ہے یہ کون؟ یہ ساری آیتیں کہاں سے آئی ہیں؟ کیا قرآن بات سے۔ ہے؟ درود اللہ نے بتایا وہ پڑھو، اور مسنون درود پڑھو۔ سب سے بڑی نعت جو ہے وہ نعت اعظم درود ابراہیمی ہے، اسے بالکل۔ پڑھنا چاہیے۔ اب آپ کہتے تو ہیں کہ اس کا مطلب مجھے ہوا آپ کہ کو کوئی پسند ہے، نعت وغیرہ نہیں سننی چاہیے۔ بھائی سنو، آپ کو پسند ہے تو سنو، اللہ نے آپ کو آزادی دی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن اور سنت کافی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ درود سے بڑھ کر کیا آپ کو؟ وہ درود پڑھیں گے تو آپ کی 10 نیکیاں بڑھیں گی، آپ کو ثواب ہوگا، اور وہ نعتیں پڑھیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ مجھے یہ بتائیں نا مجھے۔ سر انسان جھومتا ہی رہتا ہے اور کچھ نہیں کرتا۔ یہاں آپ کے اصلاح ہو رہی ہے، یہاں آپ ایک نقطے پہ جمع ہو رہے ہیں قرآن و سنت پہ، وہاں نعتوں میں اور اس میں اور اس میں اور جھومنے جھامنے میں یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بتائیں نا مجھے۔ جزاک اللہ سر، میں نے اسی لیے یہ سوال کیا کہ کئی لوگوں کو میں کہتی ہوں تو کہتے ہیں ہمیں نعت بہت پسند ہے اس لیے ہم سنتے ہیں، ہمیں اچھی لگتی ہے، پھر بندہ لاجواب ہو جاتا ہے۔ اب یہ بتا کے ان کو تو اس طرف لائیں گے کہ بھئی یہ کرو۔ جزاک اللہ۔ اچھا، جزاک اللہ۔ اب سنیں کیا بات ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ خواتین سے خطاب ہے، نبی ازواج مطہرات سے، تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار رہے اور نیک عمل کرتی رہے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اس کو دوہرا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا جنت کا باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو ذرا دیکھیں تو صحیح، اطاعت رسول کا حکم دیکھیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اس میں کیا فرق ہے؟ پہلا ہے قل اطیعوا اللہ و رسول، اور نیچے ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر ایک ہی ہے دونوں۔ بالکل ایک ہی مفہوم ہے، لیکن نور کی 56 میں اکیلا آیا ہے اطیعوا الرسول۔ یہ کیوں اکیلا کیوں آیا ہے؟ قرآن سے کوئی دلیل لا سکتے ہیں آپ؟ سر وہی ہے وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، من یطع اللہ ہاں جی جی۔ من یطع الرسول فقط اطاع، جس نے رسول کی پیروی کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی پیروی کی۔ ذرا اب یہ آیت 80، جی آیت 80 سورہ نساء ہے سر۔ جزاک اللہ سر، جزاک اللہ، بالکل یہ آیت 80 اوپر گزر چکی ہے سر۔ اچھا ذرا سنیں، اور یہ آیت جو ہے میں پڑھ رہا ہوں، اب سوال آ رہا ہے آپ کے پاس، ذرا غور سے۔ من یطع اللہ ورسولہ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فاولئک مع الذین، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، یعنی آخرت کی بات ہے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، من نبیین، یہ انبیاء ہوں گے، والصدیقین، یہ صدیق ہوں گے، والشہداء، یہ شہید ہوں گے، والصالحین، یہ صالح لوگ ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، کیا عمدہ ساتھی ہوں گے جنت میں۔ یہ آیت کس آیت کی تشریح ہے؟ الفاتحہ سر کی۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہ باتیں آپ دونوں نے ٹھیک کہی ہیں، لیکن آپ بالکل ٹو دی پوائنٹ، انعمت علیہم، اس کی تشریح ہے یہ۔ کیوں آگے آیا انعم اللہ علیہم، انعمت علیہم، وہاں سورہ فاتحہ میں انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا، بالکل اس کی تشریح ہے۔ جی سر ٹھیک ہے بالکل۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، لذت آئے گی آپ کو، ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے، ایک ایک لفظ پڑھتے ہوئے۔ ثواب کے صرف پڑھیں گے، ہدایت کے لیے نہیں پڑھیں گے، تو پھر قرآن آپ کو مزہ نہیں دے گا۔
یہ جو آیت آگے 13 آ رہی ہے سورہ نساء کی 13 اور 14، اس میں بات ایک تو ہو رہی ہے کہ اگر تم نے اپنی وراثت تقسیم نہ کی ان حدود کے مطابق جو اللہ نے بیان کی، اور تو فائدہ کیا ہوگا اگر کرو گے، نقصان کیا ہوگا وہ تو یہاں آیا، لیکن یہ جنرلی ٹرو ہے ہر اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں۔ دل کا حدود اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حدود۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اطاعت کرے رسول اللہ اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا، کیسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ، اب یہاں آپ سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے کہ ایسا سرزمین کے باغ اوپر، پانی نیچے سے، کوئی کیچڑ نہیں، کچھ نہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ نہریں تو چھوڑ کے دنیا میں چلا جائے گا، وہاں ایسی نہریں اور اتنی خوبصورت۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اس کے علاوہ بھی آیات ہیں نیچے آپ دیکھ رہے ہیں، نور کی 52 ہے، آل عمران کی 132 ہے، احزاب کی 71 ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ہولناک انجام، وہ تو تھا نا اطاعت کا، ہائے ہائے، کاش ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورہ حشر میں کہ اگر یہ قرآن ہم نے پہاڑ پہ اتار دیا ہوتا تو وہ پہاڑ ہمارے خوف کے پھٹ جاتا۔ یہ ہیں وہ آیات جن کو پڑھ کے آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ یہی تھی وہ آیت جو اس کو قبول نہیں تھی کہ میں نے اگر اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا میں نافرمانی کروں گا تو پکڑا جاؤں۔ پہاڑ جیسی مخلوق نے انکار کر دیا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، ہائے ہائے، اس دن انسان اپنے ہاتھ، نافرمانی جو دنیا میں کی ہے نا وہاں انجام دیکھے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اس دن اپنے ہاتھ کاٹے گا، یقولو، اور کہے گا یا لیتنی، میری بدبختی، ہائے میری بدبختی، اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ہے مقام و مرتبہ۔ دنیا میں آپ کو چانس ہے آج بھی اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مرتبہ، مقام اور حیثیت دینے میں یہاں مطالبہ ہے۔ سنے آگے، یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کے چہرے آگ میں الٹے پلٹے کیے جائیں گے، جیسے باربیکیو نہیں ہوتا کہ آپ ایک کباب کی ایک سائڈ پر دوسری آگ پہ رکھتے ہیں، یہ ہے تقلب وجوہہم، یقولون، اور پھر وہ کیا کہیں گے، یا لیتنا، کاش اے ہماری بدبختی، اطعنا اللہ، اللہ کی اطاعت کی، واطعنا الرسول۔ دیکھیں یہ وہ سورہ فرقان کی آیت دونوں عذاب کی آپ کے سامنے ہے کہ کس قدر اس بدبختی پہ انسان افسوس کرے گا۔ یومئذ یود الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا اس دن کیا چاہیں گے، کفر بھی کیا، وعصوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کی۔ ہائے ہائے، دیکھیں کیا افسوس کر رہے ہیں۔ لو تسوى بهم الارض، کاش زمین میں دبا کے اوپر سے زمین برابر کر دی جاتی، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ دنیا میں اپنے کرتوتوں کی کوئی بات بھی اللہ سے چھپا نہیں سکے گے۔ یہ نیچے کی آیت مزید آپ پڑھ لیں۔ آپ دو حدیثیں ذرا غور سے سنیں، بخاری کی حدیث ہے، من اطانی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کون سی آیت ہے اس کا ایکسپلینیشن، یا کس آیت کی یہ حدیث ایکسپلینیشن ہے؟ سر وہی ابھی جو آیت نمبر 80 ہاں، وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ
फ़क़त अता अल्लाह। खुदा के लिए याद कर लो, छोटी छोटी आयतें हैं लेकिन आपको, और आगे वार्निंग बड़ी सख्त, व मन असानी, जिसने मेरी नाफरमानी की, फ़क़त असल्लाह, गोया उसने किसकी नाफरमानी की? अल्लाह की नाफरमानी की। और उसके बाद हदीस है, सुबहान अल्लाह। अम्मा बाद, हम्दो सलावात सलात के बाद, फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह, बेहतरीन कलाम अल्लाह ताला की किताब है। व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन, और सबसे बेहतरीन हिदायत और रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। व शर्रुल उमूर मुख्तसतुहा व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और दीन में हर नई और बढ़ाई हुई चीज, हुई बात गुमराही है। इन बिदआत ने कौम को फाड़ दिया, तबकों में, ग्रोहों में। आप एक काम करें, कुरान और सुन्नत पर चलें। यही मुतालबा है कुरान का, यही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालबा है। आप किसी मसलक और उसके चक्कर में उसको डिफेंड न करें। हमने डिफेंड करना है, हमने अमल करना है कुरान और सुन्नत के मुताबिक, और उससे हटी हुई कोई चीज जो है उसको छोड़ दें। तो आपको कुछ समझ आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुकाम और मर्तबा, जो हैसियतें बयान हुई हैं कुरान में, अभी और आगे आएंगी। तो आपको इन चीज़ों को समझ आ गई है? कोई सवाल है तो सवाल करें। शाबाश। जज़ाकल्लाह खैर सर। तो सीरत इस तरह समझनी चाहिए या दूसरे तरीकों से समझनी चाहिए? जी सर, ये बहुत अच्छा तरीका है। और सीरत की जो बेहतरीन किताब वो भी उनका मुताले भी करना चाहिए। आपको दूसरा हैंडआउट मिल गया है? जी सर। जी सर, मिल गए। चले, इंशाल्लाह कल वो होगा, और हम अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि की वसल्लम। इत्तिबा करने वाला बनाए, ताकि क़यामत के दिन हम उनकी शफाअत के मुस्तहिक अपने आप को साबित कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। और सर, हौज़े कौसर का पानी भी उनके हाथों पीने की तौफीक अता फरमाए। सर ये थोड़ा सा रहता है ना, माँ बाप और औलाद, और एक थोड़ा सा रहता है, एक पेज रहता है। उसको पढ़ लेंगे आप, टाइम हो गया है। कुछ थोड़ी सी जी कोशिश आप भी किया करें ना, जी, पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, पढ़ लेंगे। क्योंकि मेन टॉपिक्स जो हैं वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं, और आप लोग अब बाकी टॉपिक्स जो हैं उनको मेहरबानी करके खुद पढ़ें, समझें, और हम अपनी जिंदगियां इस उसवा हसना के मुताबिक तामीर करें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।